میرے محترم دوستو، آج 8 فروری ہے اور 2 سال پہلے اسی دن ملک میں الیکشن ہوئے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا، ملک بھر میں اس نتیجے کو مسترد کر دیا گیا، اس نتیجے کو جعلی قرار دیا گیا، اور آج جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی، اور ہم نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے تو یہ جماعت محض اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ جماعت کسی دنیاوی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اقتدار میں آنا منزل مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ آپ حکومت میں پہنچ گئے تو جیسے آپ نے منزل پا لی۔ جمہوری اور پارلیمانی سیاست میں حکومت میں پہنچ جانا بھی آپ کے سفر کا حصہ ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہوتا۔ حکومت تو آج بھی ہے، بنائی نہیں گئی، کچھ جماعتوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے اور کئی جماعتوں پر جو متضاد خیالات کی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے۔ اس طرح کی حکومت تشکیل دینا یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ سیاست کا مذاق ہے۔ اکثریت حاصل کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، آپ عوام کے ووٹ سے اکثریت حاصل کریں، ہم خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کریں کہ وہ قوم کا فیصلہ ہوگا، اور قوم کو یہ اختیار پاکستان کے آئین نے دیا ہے، قوم کو یہ اختیار قانون نے دیا ہے۔ تو ہماری جنگ نہ آئین کے ساتھ ہے نہ قانون کے ساتھ ہے، ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قوم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح جھرلو پھیرا گیا، کس طرح انتخابات سے مذاق کیا گیا، اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ نتائج تو ہم تیار کرتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، پورے پاکستان کے ایک حلقے کا نتیجہ بھی معلوم نہیں تھا، نتیجے باہر سے آتے تھے، الیکشن کمیشن کے دفتر سے جاری ہوتے تھے۔ ایسا کٹ پتلی کمیشن شاید دنیا میں کہیں اس کی مثال۔ تو آج کا دن اس حوالے سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا تاکہ یہ بات آج کے دن کے نسبت سے ریکارڈ پر رہے کہ جمعیت علماء اسلام 8 فروری 2024 کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے اس دن میں مسترد کیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کریں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، آئیے اس کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام محض الزام تراشیوں کی سیاست نہیں کیا کرتی، حقائق پر مبنی اختلاف رائے کرتی۔ ہماری روش میں انتہا پسندی نہیں ہے، ہماری روش میں اعتدال ہے اور دلیل، اور اس بنیاد پر ہم قوم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور قوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا عالمی نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بری عقل و دانش بباید گریخ، ایسی عقل بندی پر رونا آتا ہے جو عقل بندی ہمارے حکمرانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی، نوکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس روش کو بھانپ کر عمران خان سے اختلاف کیا تھا اور آج آپ اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی تھی؟ تو اگر آپ 2 قدم آگے جائیں گے تو ہم ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کو مقابلہ کریں گے۔ میرے محترم دوستو، آج وہی ٹرمپ امن کا فارمولہ لے کر آئے، غزہ کو امن دینے کا، اور ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بن رہے، اور ہماری اسلامی دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کا حصہ بن رہی ہے۔ تو میں نے کہا، پارلیمنٹ میں میں نے کہا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے مسلمان حکمرانوں کو کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک عقل مند نے کہا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر افلاطون بنتا ہے، کہ اقوام متحدہ میں بھی تو ہم اور وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کہو نا کہ قومی اسمبلی میں بھی تو ہم اور آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کے فورم پر آپ اس کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم دنیا نے بھی بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر نہیں سنی، آج امن پیس بورڈ آف پیس میں آپ اس کو حصہ دار تسلیم کر رہے ہیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب جس کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں پھر دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔
آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست 70 سال تک ہم ایک لفظ دہراتے رہے کہ چین کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری، لوہے سے مضبوط، شہد سے میٹھی، اور کیا کیا کچھ ہم کہتے رہے، اور اس نے ہم پہ اعتماد کیا۔ عالمی تجارتی شاہراہ کے لیے اس نے پاکستان کی سرزمین کو چنا، یہاں اس نے پیسہ انویسٹ کیا۔ ان کو بھی شکایت تھی اور ہمیں بھی تھی کہ عمران خان کی حکومت میں سی پیک منصوبہ روک دیا گیا، میگا پروجیکٹس روک دیے گئے۔ آج ذرا ان سے بھی تو پوچھ لیں نا، ہمارے کنٹینروں پر آ کر تقریر کرنے والے، ذرا ان سے بھی تو ہم پوچھ لیں کہ آپ کے اس دور میں کوئی ایک اینٹ آگے لگی ہے تو کیا فرق ہوا؟ اور پھر یہ کہ چائنا کی امید تھی کہ پی ڈی ایم کے لوگ آئیں گے تو پاکستان میں ہماری سرمایہ کاری کا راستہ کھل جائے گا، لیکن روش آج بھی وہی ہے، پہلے سے تبدیل نہیں ہوئی، تو اب تو وہ پورے پاکستان سے مایوس ہو گیا نا۔ اور ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی، کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی، کہ انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے، ہر شہری پوچھنا چاہتا ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ مختلف لوگ آئے، کمیونسٹوں کی حکومت آئی، جہادیوں کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت آئی، جو پرو پاکستانی کہلاتے تھے۔ کبھی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی سوچا ہے کہ 78 سال سے میری افغان پالیسی کیوں ناکام رہی؟ پاکستان میں دہشت گرد آ رہے ہیں وہاں سے، بھئی آ رہے ہیں تو روکو نا، آ رہے ہیں تو مارو نا۔ انہوں نے تو آپ سے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان کا ایک انار پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک گرما پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، اور دہشت گرد آ رہے ہیں۔ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے، یہ نتیجے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، یہ اس الیکشن کے نتیجے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ حکمرانی ہو رہی ہے، اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے آپ کے، کہ خارجہ پالیسی ناکام، اقتصادی پالیسی ناکام، تجارتی پالیسی ناکام، قانون سازی میں بددیانتی، قانون سازی میں جھوٹ، اس قسم کی چیزیں آپ ہم پر مسلط کریں گے اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم آپ کا تعاون کریں۔